کھجور کے درخت کے گوند کے شفائی کمالات اور کھجور کی گٹلی کا پاؤڈر، کھجور کے پانی کو رات کو بھگا کر رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے، کھجور کی گٹلی کو ابال کر روحانی غسل کیسے حاصل کرتے ہیں، ساری چیزیں ہی میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ ہم جب تک کسی بات کو نہیں مانتے، جب تک سائنس اسے انڈورس نہ کر دے، دنیا کا کوئی بھی شخص میرا جو ڈیٹا میں آج آپ کو دینے والا ہوں اس سے جھٹلا نہیں پائے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہر مسلمان کو کیوں کھجور سے ہی روزہ کھولنے کا حکم دیا گیا؟ قرآن پاک کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو قرآن پاک آپ کو خود بتاتا ہے کہ 22 مرتبہ کھجور کے استعمال کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سب سے بڑا جو روزہ ہوتا ہے نا پوری دنیا کے اندر، وہ 21 سے 22 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، اس کا جو ڈیوریشن، اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، قرآن پاک میں بہت کچھ ہے غور کرنے کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ اس دنیا کے کوئی بھی شخص کتنا بھی اسے کھا لے، اس کا پیٹ باہر نہیں آئے گا، وزن نہیں بڑھے گا۔ اس کے اندر وہ جو فیٹ 0.2% سے 0.4% رہتا ہے، یہ بھی کھجور کا ایک خاصہ ہے۔ 6 طرح کے منرلز، 6 طرح کے سالٹس اور 6 طرح کے وائٹامنز ہوتے ہیں اس کے اندر، جو عام پھلوں میں نہیں ہوتے۔ اس میں اتنی زیادہ توانائی ہوتی ہے کہ باڈی بلڈر لوگوں کو استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سوچئے، پروٹین اس کے اندر 2.7% سے 5.4% تک ہوتا ہے۔ اس دنیا کا ہر انسان اسے کھا سکتا ہے اور بچہ تک اسے ہضم کر سکتا ہے، کیونکہ 6.4% تک اس میں فائبر ہوتا ہے اور 12.8% تک اس میں فائبر کی مقدار رہتی ہے۔ روشنی سینٹر کی ان ویڈیوز سے ہزاروں لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ رہے ہیں۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائے صدقہ جاریہ کی نیت سے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ کھجور کے درخت کے گوند کا جو نسخہ ہے وہ مکمل تفصیلی اس ویڈیو کا پہلا نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس نسخے میں آپ کو شامل کرنا ہے کھجور کا گوند ایک حصہ اور کھجور بھی ایک حصہ، پھر بادام، پستہ، اخروٹ، گڑ اور تل بھی ایک حصہ، آخر کے اندر آدھا حصہ جتنے آپ نے باقی باندھا چیزیں لی تھی، اس میں آپ اوپر سے چھڑکیں گے الائچی کا پاؤڈر، وہ لیں گے آدھا حصہ۔ اسے آپ درمیانہ سا کوٹ لیں گے، یعنی کہ دردرا سا آپ ایک برادہ سا بنا لیں گے اس کا۔ اسے آپ کو پکانا وکانا کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کو کوٹنا ہے اور برنی میں بھر کر اسے رکھ دینا ہے۔ اب اس کے فائدے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حاملہ عورت کو کھلاؤ گے تو اس کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ لیکوریا کا شافی علاج ہے۔ نیل اسپرم کاؤنٹ یعنی کہ بالکل ایزو اسپرمیا کی، یعنی کہ بالکل ہی اگر موٹیلٹی اگر 0 ہو جائے اس کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس میں بڑھاپے کا علاج ہے، یہ اینٹی ایجنگ ہے، لمبی زندگی پاتا ہے شخص، پوری زندگی بھر کبھی بھی کوئی شخص بستر پر نہیں پڑے گا جس نے یہ استعمال کیا، اور گھٹنے ہاتھ پیر ہمیشہ چلتے رہیں گے، کسی کی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی محتاجگی نہیں ہوگی اس نسخے کو استعمال کرنے والے کو۔ کھجور کی گٹلی کا نسخہ بتانے لگا ہوں، اب اسے بھی نوٹ کر لیجیے، زندگی میں کام آئیں گی یہ باتیں۔ کرنا کیا ہے، صرف آپ کو کھجور کی گٹلیاں لینی ہے۔ اگر اجوا کھجور کی گٹلیاں مل جائے زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ کوئی اور کھجور کی گٹلیاں بھی لے سکتے ہیں۔ اسے آپ سکھا لیجئے، پھر آپ توے پہ سے آپ بھون لیجئے، پھر آپ اسے کوٹ کر آپ چھان لیجئے۔ جتنا آپ نے کھجور کی گٹلیاں لی تھی اتنے ہی وزن کی آپ کو اس میں کلونجی شامل کر لینی ہے، اور اپنی حسب ضرورت آپ اس میں شہد ڈال کر آپ اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیجئے۔ اسے خالی پیٹ بس 1 چمچ ہی آپ کو لینا ہے، لیور کے لیے، جگر کے لیے، یعنی کہ آپ کے السرز کے لیے، آپ کے اندرونی خرابیوں کے لیے، آپ کے قبض کے لیے۔ خواتین کی ایک بیماری کہلاتی ہے PCOS کہلاتا ہے، ہرنیا کے لیے، اس کے علاوہ تھائرائیڈ کے لیے جو خواتین کی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے بہترین ہے۔ اس میں یا اللہ ہو یا جبار ہو یا جلیل اگر پڑھ لیا جائے، 100 مرتبہ پڑھ کر، اگر ہر چمچ پہ اگر پڑھ کر دم کرنے کے بعد اگر استعمال کیا جائے گا اللہ کے 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ، تو شفا زیادہ ملے گی۔ کھجور کا پانی تیار کرنے کا طریقہ نوٹ کر لیجیے۔ 3 عدد آپ کو کھجور لینی ہے، 1 گلاس پانی میں 1 پیالے پانی میں سے ڈال کر رکھ دینا ہے، رات بھر اسے بھگو کر رکھنا ہے، صبح کو اٹھا کر کھجوریں آپ کو کھا لینی ہے اور اس کا پانی بھی پی لینا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہوگی جسم میں، سورہ رحمان پڑھ لیجیے گا اس پر دم کر اور پھر استعمال کیجیے گا۔ استعمال کریں گے اندر سے اندرونی بیماریوں کی، میں اب اندرونی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں، روحانی غسل جو گٹلیوں کا تھا بعد میں بتاؤں گا۔ اندرونی بیماری کا جو کوئی بھی بیماری ہوگی وہ نکل جائے گی، جسم سے صاف ہو جائے گی، پیشاب پخانے کے ذریعے سے نکل جائے، اس نیت سے اسے استعمال کیجیے گا اور دیکھیے گا بیماری کوئی بھی پرانی سے پرانی ہوگی نا وہ آپ کو چھوڑ دے گی۔ ہمیشہ کہتا ہوں میری باتوں پر کسی کو اگر رتی برابر بھی اگر شک ہو نا، جا کے گوگل کر لیا کرو اور جا کے کسی سمجھدار آدمی سے پوچھ لیا کرو۔ وائٹامن نیسن بتا رہا ہوں، NIACIN، وائٹامن نیسن اس کے اندر ہے، جو کسی بھی پھل میں عام طور پر کسی پھل میں ہوتا ہے، جو کھجور کے اندر ہے۔ یہ کینسر کا علاج ہے۔ نسخہ نوٹ کیجئے۔ اس نسخے کو اپنانے کے لیے آپ کسی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں، کہ کینسر کے لیے میں خاص طور پہ ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اس نسخے کو اپنانے کے لیے ایک سنت کو بھی اپنانا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ عام طور پر
कई दिनों तक और कई हफ्तों तक सिर्फ खजूर और पानी ही इस्तेमाल किया करते थे। हमें सिर्फ करना है कि जुम्मे के दिन आसमान दुनिया से शिफाएँ उतरती है इस नीयत से, जुम्मे के दिन पूरा दिन ऐसा जो मरीज़ जिसको लाइलाज करार दे दिया गया है और कोई भी ख़राब से ख़राब बीमारी हो, उसके लिए फजर से लेकर मगरिब तक कोई भी चीज़ वो शख्स नहीं खाएगा, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ खजूर पानी ही इस्तेमाल करेगा। ये तरतीब हर जुम्मे के दिन भी अपनाई जा सकती है और उसके साथ में जो सूरतें हैं वो भी नोट कर लीजिए कि आपको पूरे दिन के अंदर सूरह आल इमरान जितनी बार हो सके पढ़ें और जुम्मे की नमाज के बाद सूरह जुम्मा ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर कोई मरीज़ ज़्यादा बीमार हो ना तो वो सिर्फ इन सूरतों को सुन ले तो भी काम चल जाएगा। इस दौरान जो पूरे दिन भर अगर आपको जो खजूर है और पानी इस्तेमाल करना है तो आब ज़मज़म अगर पानी में शामिल कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, सोने पर सुहागा हो जाएगा। और अगर खजूरों में अजवा खजूर अगर शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर फ़वाइद मिलेंगे। खजूर की गुठलियों के ज़रिए से रूहानी गुस्ल का तरीका बता रहा हूँ। खजूर की जो गुठली होती है ना वो भी बेकार नहीं होती, उसमें एक रूहानी शिफा मौजूद है। करना क्या है, साथ आपको सिर्फ खजूर की गुठली लेनी है, उसे उबालना है पानी के अंदर। पानी को उबालने के बाद जो पानी कदर ठंडा हो जाएगा उसे अपने जिस्म में बहाना है। जिस वक्त आपको नहाने के लिए आप जा रहे हो ना उस वक्त आप 3 दफ़ा सूरह फलक और 3 दफ़ा सूरह नास पढ़ के सीधे हाथ पर 3 मरतबा उल्टे हाथ पर 3 मरतबा दम कर लीजिए और पानी जो तैयार होगा उसे और मज़ीद पानी में डाल लीजिए। उसे सिर्फ अपने ऊपर से आप बहा लीजिएगा। जैसे आप बहाएंगे आपको लगेगा जिस्म में से गर्माश निकल रही है, सारा का सारा मैल कुछ रूहानी होगा वो साफ़ हो जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, इस दुनिया के किसी भी एनर्जी ड्रिंक से ज़्यादा एनर्जी खजूर के अंदर होती है। ये वाहिद दुनिया की ग़िज़ा है जो कि 45 सेकंड से 90 सेकंड के अंदर तवानाई का बिल्कुल इंसान के अंदर भर देती है। कोई भी एनर्जी ड्रिंक इतनी तेज़ी से काम नहीं करता जितना खजूर तवानाई देती है, जितनी जल्दी तवानाई देती है। अगला वीडियो आप कैसा देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए। मेरे बताए हुए नुस्खे और वज़ाइफ जो है वो पढ़ने के टाइम पर अब RRB जाकर कमेंट में जाके लिख दीजिए। रूहानी बेटे बेटी, रूहानी बेटा, रूहानी बेटी, रूहानी बहन या रूहानी भाई होने की नीयत कीजिए और RRB जाके कमेंट में जाके लिख लीजिए। जाके देखिए दूसरे लोग भी लिख रहे हैं, आप भी जाके लिखिए। पहले ज़माने के ना ख़तों किताबत हुआ करती थी और लोग कबूतरों के ज़रिए से ख़त भेजा करते थे, आज भी भेजते हैं कबूतर के बग़ैर। कमेंट सेक्शन में जाइए, जो कुछ भी लिखना है पूरा दास्तान भी अगर लिख कर अगर दे दोगे तो प्रिंट में जाएगा। हमारे पास सारे प्रिंट किए जाते हैं, सारे के सारे पर्चे तैयार होते हैं। दुआ में नाम आपका शामिल ज़रूर होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। अपने किसी भी जिस्मानी या रूहानी इलाज के लिए मुझसे डायरेक्ट मुलाकात करना चाहते हो ना तो 7 तारीख और 21 तारीख इस्लामी महीने के लिहाज से बता रहा हूँ, रोशनी सेंटर कराची जाके लिखो, पता आपको मिल जाएगा। आप बाकायदा मुझसे आकर, अभी कुछ महीने और भी मुलाकात का सिलसिला भी चलेगा, आप आके मुझसे डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो कोई भी इल्म मुझे दिया है पूरा जोर लगाता हूँ, खुदा की कसम कहता हूँ मैं पूरा जोर लगाता हूँ आप लोगों तक हर बात को पहुँचाने में। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो वो जाके कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।